تو یہی حال کہ نسل آہستہ آہستہ خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو یہی حال کس کا ہوا؟ قوم سمود کا بھی. آہستہ آہستہ برائی آئی اور وہی برائیاں ان میں بھی آ گئیں جو پہلے قوموں میں تھی. وہ برائی کیا؟ بت پرستی، عقیدت میں غلو. اب صالح علیہ السلام نے آ کے ان کو سمجھایا، سمجھاتے رہے. اور بھی برائیاں تھیں اس قوم میں. تو وہ قوم کیا کہنے لگی؟ کوئی معجزہ دکھاؤ کہ آپ اللہ کے نبی. اور یہ بھی تانے دیتے تھے، یا صالح قد كنت فینا مرجوا قبل هذا اتنهانا ان نعبد ما يعبد آباؤنا او ان نفعل في اموالنا ما نشاء. وہ حرام بھی کماتے تھے، دھوکہ دیتے تھے. تو صالح علیہ السلام نے کہا کہ بھئی تم حلال کماؤ نا، یہ تم جھوٹ اور دھوکے سے کام کیوں لے رہے ہو؟ حلال کماؤ. تو انہوں نے پتہ ہے صالح علیہ السلام کو کیا تانا دیا؟ صالح علیہ السلام کو انہوں نے یہ تانا دیا، قد کنت فینا مرجوا قبل هذا. اے صالح، تیری صلاحیتوں کو دیکھ کے لگتا تھا کہ تو ہماری قوم کا معاون اور مددگار بنے گا، قومی ترقی کا ذریعہ بنے گا. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. جیسے ماں باپ میں کوئی بچہ بڑا ذہین ہو اور وہ مولوی بن جائے تو ابا کیا کہتے ہیں؟ یار میں تو سمجھ رہا تھا کہ یہ ہمارے خاندان کی ناک کیا کرے گا؟ اونچی کرے گا. یہ بنے گا ڈاکٹر، یہ بنے گا انجینئر، یہ بنے گا سائنسدان، یہ پیسہ کمائے گا، ہمیں یہاں سے نکال کے ڈیفنس میں لے کے جائے گا، پھر ڈیفنس سے اڑا کے امریکہ میں شفٹ کرا دے گا. اور یہ کیا کر گیا؟ یہ مولوی بن گیا. ٹھیک ہے نا، یہ تبلیغ میں نکل گیا، یہ 4 مہینے لگا کے آ گیا. اب یہ کہہ رہے اللہ سے ہوتا ہے، غیر اللہ سے کچھ نہیں ہوتا. نماز پڑھو، روزہ رکھو، امی پردہ کیا کرو، بہن کو بھی پردہ کرایا کرو. تو والدین کیا کہیں گے؟ یار یہ کیا ہو گیا بھائی، ہم کدھر لے کے جا رہے تھے اور یہ کدھر کو جا رہا ہے. تو بھی آئی نہیں. یہی الفاظ کس کے تھے؟ ہمارے جاننے والے تھے، ایک ہی بیٹا تھا ان کا، بیٹے سے بڑی امیدیں لگا کے رکھی ہوئی تھیں. تو وہ داڑھی بھی رکھ لی. یہ نہیں کہ دنیا چھوڑ دی اس نے، تعلیم میں بھی آگے تھا مگر نماز روزہ بھی شروع کر دیا. تو اس کے بارے میں اس کے گھر والے کہتے تھے ایک ہی انڈا وہ بھی گندا، ایک ہی انڈا وہ بھی گندا نکلا. تو یہ کہتے تھے. تو صالح علیہ السلام کو قوم نے کیا کہا؟ قد کنت فینا مرجوا قبل هذا، بڑی امیدیں تھی ہمیں تم سے. اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا، تم ہمیں ہمارے باپ دادا کی رسومات سے ہٹا رہے ہو، ہماری خاندانی رسومات. تم ہمیں یہ کہہ رہے ہو جیسے آج کل کوئی بن جائے نا کہ بارات نہیں کرو، جہیز نہیں لو. تو والدین کیا کہتے ہیں؟ تو کیوں نیا آیا ہے کیا؟ تو مریخ سے آیا ہے؟ اگر کوئی بندہ والدین کو یہ کہنا شروع کر دے امی بہن کی شادی ہو رہی ہے، بھائی کی شادی ہو رہی ہے، جہیز نہیں ہوگا، اسلام میں ہے جہیز؟ کیا بول لینا بھائی، نہیں ہے، جہیز نہیں ہوگا، بارات نہیں ہوگی، یہ مایو وایو مہندی وہندی نبی نے سادگی سکھائی ہے. ولیمہ ہوگا بس، وہ دھوم دھام سے کر لیں گے، خوب اچھا VIP قسم کا کھانا کھلا دیں گے، باقی کچھ نہیں ہوگا. تو وہ جواب میں کیا کہتے ہیں کہ بھئی تو مریخ سے آیا ہے کیا؟ تو کہاں سے آیا ہے؟ تو اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا، جو ہمارے باپ دادا کی جو پرمپرا تھی، ٹھیک ہے نا، وہ کہاں گئی؟ تو وہ بھی یہی کہتے تھے کہ بھئی تو ہمارا کلچر ہے بتوں کی عبادت کرنا، ہم اس کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ تو او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، دوسرا ہمارا پیسہ ہے، ہم جیسے چاہیں اس پیسے کو انویسٹ کریں اور جیسے چاہیں کمائیں. سود حرام ہے اور یہ حلال تجارت ہے، یہ حرام تجارت ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ آج بھی لوگ مولوی صاحب کو یہ کہتے ہیں کہ جاب حرام ہے، سودی بینک میں جاب حرام ہے، اس سے ہمارے بچے کیا ہو جاتے ہیں؟ خراب ہو جاتے ہیں. ہمارے بچوں کو یہ نہ بتاؤ کہ جلدی سے کم عمری میں شادیاں کر لیا کرو، اس سے ہمارے بچے کیا ہو جاتے ہیں؟ خراب ہو جاتی ہیں. بھی مجھے والدین تانے دیتے ہیں کہ ان کے بیان میں ہمارے بچے بیٹھتے ہیں تو غلط باتیں سیکھ کے آتے ہیں. وہ غلط باتیں کیا ہیں؟ گھر آ کے کہتے ہیں ابو میری شادی کر دو، کہتے ہیں بہت غلط قسم کی باتیں سیکھ کے آتے ہیں. تو میں بچوں کو ان کے اپنے خرچے پہ شادی کا کہتا ہوں. خیر، تو صالح قوم سمود نے کیا کہا؟ 3 الزام لگائے کہ ایک تو یہ کہ آپ سے ہمیں بڑی امیدیں تھیں، دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اس رسم سے روک رہے ہو جو ہمارے باپ دادا کی ہے،
تیسرا یہ کہ ہم پیسے ہمارے ہیں تو اس میں آپ کو یہ حق کس نے دیا کہ آپ بولو یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے؟ تو یہی حال ہے. لوگ علماء کو بھی کہتے ہیں کہ بھائی یہ نہ بتائیں یہ سود ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، بس آئیں قرآن خوانی کریں، مردوں پہ بخش کے چلے جائیں، مردوں کو نہلائیں، دفن کریں، قبر پہ کھڑے ہو کر فاتحہ پڑھیں، اس کے بعد پتلی گلی سے نکل جائیں. بس اتنا ہونا چاہیے مولوی صاحب، اس سے زیادہ والا مولوی ہمیں پسند